بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 592 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 106 اور 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اتبع، آپ پیروی کریں، ما اوحی الیک، اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے آپ پر، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، واعرض عن المشرکین، اور آپ اعراض کیجئے مشرکین سے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکو، وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو نہیں بنایا ان پر محافظ، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نہیں ہیں ان کے ذمہ دار۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ آپ ان کے در بقا ہو۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو۔ دوسری بات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تیسری بات، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ چوتھی بات، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ 5ویں بات، ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے۔ 6ویں بات، اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ حاضرین و ناظرین، پچھلی آیت میں قد جاءکم بصائر من ربکم کے ذریعے یہ بشارت دی گئی تھی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت پہنچ چکی ہے۔ اس آیت میں اسی بصیرت کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے پیغمبر، آپ اس وحی کی اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے طریقے کی اتباع کی یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ وحی کی اتباع کریں اور مشرکوں کی اتباع سے بچیں، اس لیے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے وہی حق ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں بھی یہی حکم دیا گیا، واتبع ما یوحی الیک، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیج جاتی ہے۔ اس کے بعد توحید کی بات کہی گئی کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں بھی توحید کا یہ پیغام دیا گیا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پیغمبر آپ مشرکوں سے روگردانی کیجیے، اختیار کیجیے، یعنی ان مشرکین سے درگزر کا معاملہ فرمائیے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کیجیے اور صبر سے کام لیجیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نصرت کے دروازے کھول دے اور ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم دیا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔
سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں یہ حکم دیا گیا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیں۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 30 میں یوں حکم دیا گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ ان مشرکین کا شرک کرنا اللہ کی مشیت، ارادے اور اس کی حکمت کے موافق ہے، اس لیے پیغمبر آپ اپنا کام کیجیے۔ ان مشرکین کے گمراہی میں پھنسے ہوتے رہنے ہی میں حکمت و مصلحت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو دنیا جہاں کے سارے ہی لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ان کو ان کے اعمال میں اختیار اور آزادی رکھی جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں بھی اس جانب اشارہ کیا گیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 149 میں یوں کہا گیا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ تعالیٰ فرمانے اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نبی، رسول، بشیر و نذیر اور ناصح و مدکر، داعی و مبلغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نیک لوگوں کو خوشخبریاں دیں، برے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو نصیحت کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تبلیغ کا فریضہ ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حق میں نگران ہیں یا دروگہ ہیں کہ ان مشرکین کے اقوال و افعال کی نگرانی کریں۔ آپ ان کے رزق اور ان کے معاملات وغیرہ میں وکیل بھی نہیں ہیں، جیسا کہ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے بادشاہ بھی نہیں ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی سزا دیں۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اور ان مشرکین کا حساب بھی کرے گا اور انہیں بدلہ بھی دے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان مشرکوں کے کاموں کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، وکیل اور ذمہ دار تو اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں کہا گیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کار ساز ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں کہا گیا وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے کام بھی بناتے ہیں اور بندوں کی نگرانی بھی فرماتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو، ان آیات کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔